بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خود اعتمادی آپ کی کامیابی میں تقریباً 85% کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہ کریں اور آپ کی بات کو اہمیت نہ دیں تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر کے بڑے ہی آپ کی غیبت اور برائی اپنے بچوں کے سامنے کر چکے ہیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے اور کہتے دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر شرم دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ 24 سال کی عمر سے قبل شادی کرنے سے بچے ذہین اور تندرست پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی عقل کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اگر کسی کے صبر کا اندازہ لگانا ہو تو اسے غصہ دلائیں۔ اگر کسی کے منصف ہونے کا اندازہ لگانا ہو تو اسے تقسیم کرنے دو۔ زیادہ سونے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ سونے سے خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اس کی زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے آپ واقف نہیں۔ جو روزانہ اچھے طریقے سے آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ نیم گرم پانی سے نہائے، جریات دور ہوگی۔ بے شک دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، لیکن جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے ایک گردنین غلام آزاد کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، درود پاک تمہارے سب عاموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق مسکرانے سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر وقتی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اس سے دل پر دباؤ گھٹتا ہے اور طویل مدت میں دل کی بیماریوں کے خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ کچے لہسن کے استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ مرچ مسالوں کے زیادہ استعمال سے قبض ہو جاتی ہیں۔ جوانی کی طاقت برقرار رکھنے کے لیے 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی۔ دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پی۔ سونے سے پہلے 2 چمچ روغن زیتون استعمال کریں اور 2 سیب چل کے سمیت نہار مکائیں۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے جل کا فوری اتر جاتا ہے۔ طویل عمر کے لیے کھانے میں سبزیاں، پھل، دالیں، زیتون کا تیل، مچھلی اور ڈرائی فروٹ کھائیں۔ ساتھ ہی سرخ گوشت، فاسٹ فوڈ اور میٹھے سے ہر انداز میں پرہیز کریں۔ دہی کے استعمال کو زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ آنتوں کی صحت بہتر ہو اور بڑھاپا کم تکلیف دہ ہو۔ چہل قدمی کو معمول بنائیں، روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلیں۔ ہم بستری زیادہ کرنے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا۔ شدید پیاس کی حالت میں پانی کو ایک دم سے ہرگز نہ پئیں، بلکہ گونڈ گونڈ کر کے پیوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنا دماغی صحت کے لیے نہایت مفید ہے؟ سفر ذہنی دباؤ میں کمی لاتا ہے اور ڈپریشن کو بھی کم کرتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنے بالوں کو لیموں کے رس سے ضرور دھو لیں۔ بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے تو ہمیں ملنگا اور کیرے کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ چہل قدمی کرنے سے معدے کی سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور وزن میں کمی آتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ ناظرین، روزانہ 3 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے امراض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کے علاوہ اللہ جتنے چاہیں گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کے مرتکب کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو تو جان لے کہ وہ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہے۔ خارش والی جگہ پر کافور مل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ سبز چائے میں ہلدی ڈال کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو سالن میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ اخروٹ کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ مسکرانے سے دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ آپ خوش ہیں، چاہے ابتدا میں مسکراہٹ مصنوعی ہی کیوں نہ ہو۔ مسکرانے سے ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہر وقت سستی رہتی ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کیا کرو۔
سبز پودوں کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ موٹاپا اور لٹکا ہوا پیٹ کم کرنے کے لیے سفید زیرہ 1 چٹکی اور سونف 1 چٹکی سبز چائے میں ملا کر پئیں اور چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ ہلدی کا پیسٹ زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں جلے ہوئے اشیاء کے منفی اثرات کو دور کرتا ہے۔ دہی کھانے سے جسم میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، نشان دور ہو جائے گے۔ کچی سبزیاں زیادہ کھانے سے اسکن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ انار کا رس پینے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ پودینے کے خشک پتے جلانے سے گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوگی۔ ناظرین، سیب ایک ایسا پھل ہے جو اپنے غذائیت اور کیمیائی اجزاء کے اعتبار سے انسانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ سیب دل کی صحت کے لیے مفید ہے، وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، کینسر سے بچاؤ میں کردار ادا کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ سیب ایک مکمل غذائی اور تندرستی بخش پھل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف توانائی اور غذائیت فراہم کرتا ہے بلکہ بیماریوں سے بچاؤ اور مجموعی صحت کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، نیند جتنی زیادہ ہم زبردستی لانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی دور بھاگتی ہے۔ دماغ دن بھر کی سوچوں کو لے کر پرسکون نہیں ہوتا۔ اپنے دماغ کو سکون دے، نیند خود بخود آ جائے گی۔ خالی وقت میں نیند آنا اور پھر بستر پر جا کر نیند نہ آنا اس بات کی نشانی ہے کہ دماغ زیادہ فعال ہے۔ ساگودانہ ان 3 افراد کے لیے زہریلا ہو سکتا ہے۔ کم بلڈ پریشر والے کے لیے، اگر آپ کا بلڈ پریشر مسلسل کم رہتا ہے تو آپ ساگودانہ کھانے سے گریز کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساگودانہ میں پوٹاشیم کی قدر زیادہ مقدار ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کی سطح کو مزید کم کر سکتی ہے۔ گردوں کے مریضوں کے لیے، گردے کے مسائل میں مبتلا افراد کو بھی ساگودانہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے تو آپ کو ساگودانہ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ساگودانہ میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو کہ گردے کی پتھری اور دیگر مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہاضمے کے مریض کے لیے، اگر آپ کو ہاضمے کے مسائل ہیں تو ساگودانہ ان کو بڑھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساگودانہ میں زنک کی قدر زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ یہ افارہ قبض متلی، پیٹ میں درد اور الٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں فائبر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے جو قبض کا باعث بنتی ہے۔ روزانہ 2 چمچ دودھ میں آدھے لیموں کا رس نچوڑ کر چہرے، ہاتھوں اور بازو پر ملیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، رنگت نکل آئے گی۔ 1 گلاس گاجر یا کینو کا جوس بھی روزانہ پیا کریں۔ 5 دن میں جوئے ختم کرنے کے لیے لہسن کو پیس کر لیموں کے رس میں ملائیں۔ رات کو سوتے وقت سر پر ملیں، صبح صابن سے سر دھو لیں۔ لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئے ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر چمک لانے اور رنگ نکھارنے کے لیے 2 چمچ شہد میں 1 چمچ خشک دودھ، آدھے لیموں کا رس اور 1 چٹکی پھنسی ہوئی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگائیں۔ جب پیسٹ خشک ہو جائے تو پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرے پر قدرتی چمک بھی پیدا ہوگی اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ناظرین، نیند نہ آنے کی شکایت دور کرنے کے لیے کچھ آسان طریقے۔ رات کو اپنا معمول بنائیں کہ سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے موبائل یا تیز روشنی سے دور ہو جائیں۔ گہری سانس لیں اور بستر پر لیٹ کر لمبے سانس اندر لیں اور آہستہ آہستہ باہر نکال لیں۔ اس سے دماغ کو سکون ملے گا۔ سوچیں لکھ لیا کریں، جو خیالات بار بار آتے ہیں انہیں کاغذ پر لکھ لیں تاکہ دماغ ہلکا ہو جائے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی یا چھوٹی دعائیں پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ چائے یا کیفین کم کریں، خاص طور پر شام کے بعد۔ کانوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ سونے کا خاص وقت مقرر کریں اور روزانہ ایک ہی وقت پر سونے اور اٹھنے کی عادت ڈالیں، چاہے ہفتہ یا چھٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بک ریڈنگ کریں یا نفل نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں، جلد ہی نیند آ جائے گی۔ دن کو ایسی گیم اور ایکٹیویٹی کریں جس سے جسم تھک جائے لیکن دماغ فریش محسوس کرے، جیسے بیڈمنٹن اور کرکٹ وغیرہ۔ طاقت کا لا زوال نسخہ۔
زیتون کے تیل کو صبح نہار میں اس طرح استعمال کریں اور زندگی کی بہاریں لوٹیں۔ زیتون کا تیل صحت کے لیے بہت فائدہ مند مانا جاتا ہے، جس کی وجہ اس میں موجود فیٹی ایسڈ، وٹامن اور دیگر اجزاء شامل ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے پینا بھی صحت کے لیے فوائد کا حامل ہوتا ہے؟ در حقیقت خالی پیٹ ایک کھانے کی چمچ زیتون کے تیل کو پینا اتنے فوائد کا حامل ہوتا ہے کہ آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ دماغ کو تحفظ دیں۔ زیتون کا تیل دماغ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے، جسے بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی مضر صحت فری ریڈیکل کی مقدار بڑھاتی ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ الزائمر اور دماغی تنزلی کا باعث بن سکتا ہے۔ دل کو تحفظ دیں۔ کولیسٹرول کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک LDL نقصان دہ اور دوسری HDL یعنی فائدہ مند۔ امراض قلب سے بچنے کے لیے LDL کی سطح کو کم رکھنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ دوسری کی سطح بڑھانا ہوتی ہے۔ اس کا ایک ذریعہ زیتون کا تیل، سبزیاں، پھل اور اجناس پر مشتمل غذا کا استعمال ہے۔ جلد، بالوں، ناخن اور ہڈیوں کو بہتر بنائیں۔ زیتون کا تیل جلد، ناخنوں اور بالوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ان کی ملائمت واپس لانے کے ساتھ نقصانات کی مرمت کرتا ہے، ان کی نمی بحال کرتا ہے، جبکہ بالوں کی نشوونما کو بھی بڑھاتا ہے۔ ویسے تو اسے ہیئر یا اسکن ماسک کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر اسے پینا زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جگر کی صفائی۔ جسمانی افعال کے لیے جگر کی بہت اہمیت ہے۔ یہ اندرونی نظام کی صفائی کرتا ہے، مگر زہریلے مواد کی صفائی کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنا ہوتی ہے، اور ایسا زیتون کے تیل سے ممکن ہے۔ بہترین نتائج کے لیے 2 کھانے کی چمچ زیتون کے تیل کو تھوڑی مقدار میں لیمو کیرک میں ملا کر پی لیں۔ جسمانی دفاعی نظام بہتر بنائیں۔ اس میں موجود فیٹی ایسڈ جسمانی دفاعی نظام کے مختلف افعال کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مختلف موسمی امراض سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کچھ کھانے کی چمچ زیتون کا تیل کسی درد کش دوا جتنا اثر رکھتا ہے، اور یہ قدرتی علاج ہے جس کا کوئی نقصان نہیں۔ بلڈ شوگر کنٹرول کریں۔ زیتون کا تیل کولیسٹرول اور گلوکوز لیول کو مؤثر طریقے سے کم کرتا ہے، اس لیے اسے شوگر کے خلاف فائدہ مند مانا جاتا ہے، جبکہ خون کی شریانوں کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ آنتوں کو ٹھیک کریں۔ خالی پیٹ زیتون کے تیل کا 1 چمچ پینا ان خلیات کے نقصان سے بچاتا ہے جو کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ آنتوں کے نظام کو ٹھیک کر کے قبض سے نجات دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ توند سے نجات۔ زیتون کے تیل میں فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ زیادہ کھانے سے روکتی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ گھی کا بہترین متبادل تو ہے ہی، تاہم اسے خالی پیٹ پینا بہت کم عرصے میں توند کو گھٹانے میں مدد دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا؟ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق برگر کھانے سے آپ ڈپریشن سمیت مختلف دماغی نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مفید چیز ایمان اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کر لیں۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ گرم پانی کا استعمال گلے کی خراش کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کے بچے کا رنگ گورا ہو تو وہ انار کا جوس پیا کرے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو، تمہاری جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دے، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، سید ابو الحسن نوری رحم اللہ فرماتے ہیں، احرب من خیر الناس اکثر مما تحرب من شرہم۔ جتنا لوگوں کے شر سے بھاگتے ہو اس سے زیادہ کہ لوگوں کی بلائی سے بھاگو۔ کیونکہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جو بلائی کرے پھر اس کی ہر اچھی بری بات ماننی پڑتی ہے۔ یوں بندہ حق کہنے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے احسان نہ لیا کرے۔ اس دور میں احسان کے بدلے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ ناظرین، دیسی کی مناسب مقدار کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ دل کو طاقت دیتا ہے اور کولیسٹرول بیلنس میں رکھتا ہے۔
جل اور بالوں کے لیے فائدہ مند۔ دیسی گھی اندرونی استعمال کے ساتھ ساتھ جل پر لگانے سے بھی چمک اور نرمی لاتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ دیسی گھی جسم کو اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت دیتا ہے۔ بلڈ پریشر اور دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اپنے درد کو اپنی طاقت بنا لو۔ درد ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ وہی چنگاری ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر نیا جنم دیتی ہے۔ جو آنکھ کے آنسو سے بھیگتی ہے وہی دنیا کو زیادہ گہری نظر سے دیکھنا سیکھتی ہے۔ جو دل ٹوٹتا ہے وہی سب سے زیادہ ہمدردی اور محبت بانٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہر زخم کو اپنی ہمت کا نشان بنا سکتے ہو، ہر مشکل کو اپنی تربیت سمجھ سکتے ہو اور ہر کرب کو اپنی طاقت کا ہتھیار بنا سکتے ہو۔ دنیا کو وہی لوگ بدلتے ہیں جنہوں نے اپنے درد کو کمزوری نہیں بلکہ اپنی سپر پاور بنایا۔ لہٰذا یاد رکھو، تمہارا درد تمہیں توڑنے نہیں آیا بلکہ تمہیں وہ بنانے آیا ہے جو عام لوگ نہیں بن سکتے۔